يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پچھلی آیات غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور آگے بھی آیت نمبر 139 سے اسی غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالی نے مزید بیان فرمایا ہے، لیکن بیچ میں یہ آیات جو 130 سے لے کر 138 تک ہے، یہ 8 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد سے نازل فرمائی ہیں، اور اس کا تعلق غزوہ احد سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو اسی صبر اور تقوی کی کچھ خاص جزیات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے، جن کا براہ راست غزوہ احد سے اور جنگ سے بھی تعلق ہے، اور انسان کی عمومی زندگی سے بھی متعلق ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کسی خاص واقعے پر جب کوئی تبصرہ فرماتا ہے تو اگرچہ اس کا پس منظر وہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جو اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہ ہوں بلکہ ایک عام ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہوں۔ یہی صورت ان 8 آیتوں میں کی گئی ہے، جن میں سے میں نے اس وقت 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور غزوہ احد سے اس کا خاص تعلق اس لیے بھی ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ کفار جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور انہیں سال بھر اس جنگ کی تیاری کی تھی، تو اس جنگ کی تیاری میں ایک اہم ان کا وسیلہ یہ تھا کہ انہوں نے سود پر قرضے لیے تھے، اور سود پر قرضے لے کر اپنے جنگ کی تیاری میں ان پیسوں کو استعمال کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی جب اس جنگ کا انتقام لینے کی تیاری کرو تو اس میں کہیں تم سودی قرضوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام خراب ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود۔
اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سود ہو تو جائز ہے اور زیادہ سود ہو تو ناجائز ہے، جیسا کہ بعض لوگ غلط فہمی میں خود بھی مبتلا ہوئے اور اس آیت کے حوالے سے دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کیا. حقیقت میں یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں تفصیل آ چکی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ربا کا جو حصہ بھی تمہارے ذمہ ہو وہ چھوڑ دو. اور یہ بھی فرمایا تھا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو تمہارا حق صرف اصل مال کی حد تک ہے جو تم نے کسی کو قرض دیا ہو. تو وہاں صاف صاف الفاظ میں واضح فرما دیا کہ سود کی ہر مقدار حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. لیکن یہاں جو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ رائج تھا سود کا، اس میں عام طور سے ہوتا یہی تھا کہ جتنی اصل رقم ہوتی تھی اس سے سود کئی گنا بڑھ چڑھ جاتا تھا. اس واسطے ایک واقعے کے بیان کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے. یہ کوئی اس حکم کی قید نہیں ہے کہ اگر کئی گنا بڑا چڑھا ہو تب تو حرام ہو اور اگر کم ہو تو جائز ہو، یہ مقصود نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو. اس کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بڑی قیمت مل رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنا جائز ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک واقعے کا بیان ہے کہ جو تم لوگ قیمت لیتے ہو آیتوں کو فروخت کرنے کی، وہ ہوتی ہی بہت تھوڑی ہے اس عذاب کے مقابلے میں جو تمہیں پیش آنے والا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح یہاں سود کے ساتھ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کی قباحت و شناعت بڑھانے کے لیے اور واقعے کا بیان کرنے کے لیے ہیں. یہ کوئی قانونی قید نہیں ہے ربا کی حرمت کے حکم کے اوپر. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یعنی ہر گناہ کے موقع پر اگر آدمی کے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، جیسے سود کھانے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے موقع سے آدمی اپنے آپ کو ڈرائے کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے. لہذا اگر یہ تقوی اختیار کرے گا تو وہ پھر انشاءاللہ اس گناہ سے محفوظ رہے گا. تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا انکار کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر تم ان جیسا کام کرو گے تو تم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہو. یہاں تو یہ فرمایا کہ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا عذاب اصل میں جو تیار کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہ لائیں اور کفر کی روش اختیار کریں. لیکن مسلمان جو ایمان لے آیا اور اس سے کبھی گناہ سرزد ہوا تو آگ اصلاً اس کے لیے تیار نہیں کی گئی، اصل تو کافروں کے لیے تیار کی گئی. لیکن چونکہ اس نے کوئی برا عمل کیا ہے لہذا کچھ دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہ بھی اس آگ کے عذاب کو بھگتے گا، لہذا وہ ایک عارضی سزا ہے جو اس کو ملے گی. لیکن اصل جو آگ تیار کی گئی ہے وہ کافر لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ایمان سے بالکل پھرے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائے ہوئے دین کے منکر ہوں اور حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس پر اصرار کریں. پھر ایک عمومی حکم بیان فرما دیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تقوی اور صبر کا بنیادی نقطہ یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جائے تو اس کو مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم سود یا کسی اور ناجائز طریقے سے اپنی دنیا کے منافع حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی طرف لپکو، بلکہ تمہیں لپکنا چاہیے اپنے پروردگار کی رضامندی کی خاطر، اس کی طرف لپکنا چاہیے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے یا سود کی طمع اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ در حقیقت لپک رہا ہوتا ہے دنیا کی طرف اور دنیا کے مفادات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کی طرف لپکو گے بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال میں کچھ اضافہ ہو جائے، لیکن اس کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا خراب ہونے والا ہے۔ لہذا لپکنے کی چیز یہ دنیا کے ظاہری مفادات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں۔ لپکنے کی چیز یہ ہے کہ آدمی اس طرف اپنے آپ کو بڑھائے اور دوسروں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے جو پروردگار کی طرف سے مغفرت کا سامان ہو۔ تو فرمایا وسارعوا، اور ایک دوسرے سے زیادہ تیزی دکھاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف بڑھنے کے لیے تیزی دکھاؤ کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ تمام آسمان اور ساری زمین اس میں سما جائے۔ یہ ہماری سمجھ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سما جائیں، لیکن حقیقت میں تو اس کی وسعت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہم کسی پیمانے سے اس کو ناپ نہیں سکتے، اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اور فرمایا کہ اعدت للمتقین، جس طرح آگ اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی، اسی طرح یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ پھر ان متقیوں کی کچھ خصوصی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت تو ان متقیوں کی یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ ہے سود خوروں سے، کہ جو سود خور ہوتا ہے اور سود کھاتا ہے وہ تو دوسروں کا مال اپنی ملکیت میں لانے کی فکر میں رہتا ہے اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں پر خرچ کریں، وہ غریبوں کی امداد کریں، خیرات کے اور نیکی کے کاموں میں اس کو صرف کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فی السراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء، اور بدحالی میں بھی، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جب آدمی خوشحال ہو اور اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، بلکہ جب بدحالی کا وقت ہو اور بظاہر اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو اس وقت بھی اس کے دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کروں۔ لہذا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ چاہے مقدار تھوڑی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اگر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تھوڑا کر دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کم مال رکھنے والے صحابہ کرام تھے بعض اوقات چند کھجوریں انہوں نے صدقہ کر دی، چند انگور صدقہ کر دیے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم ثواب کا سبب بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ جس جذبے سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ اگر ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے اور اس میں سے وہ 1 لاکھ دیتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو 100 روپے کا مالک ہے اور 1 روپیہ دیتا ہے، تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کی حیثیت سے
برابر ہیں کہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا. لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو تبھی خرچ کرے، بلکہ اگر دولت مند ہو تب بھی کرے، اور اگر بدحالی میں ہے اور آمدنی کم ہے تب بھی کچھ خرچ کرے. اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ مقرر کر لیا کرتے تھے کہ اتنا حصہ میں ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا. آمدنی زیادہ ہوگی تو اس کے تناسب سے خرچ بھی زیادہ ہوگا، آمدنی کم ہوگی تو خرچ بھی اس کے تناسب سے کم ہوگا. مثلا بعض بزرگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اپنے مال کی آمدنی کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کریں گے، بعض نے 20واں حصہ مقرر کر رکھا تھا، بعض نے 5واں حصہ مقرر کر رکھا. تو اس طرح اگر انسان جس حالت میں بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ کچھ نہ کچھ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں گا، تو وہ انشاءاللہ اس فہرست میں داخل ہوگا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. یہ بھی ایک اہم صفت ہے جو ایک متقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ غصے کو وہ پی جائے، یعنی غصہ آنا تو بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، اور خاص طور سے اگر انفاق کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سیاق میں اس کو دیکھا جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ضرورت مند ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو اس پر غصہ آ جاتا ہے. تو اس حالت میں بھی انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اگرچہ سیاق کے لحاظ سے اس کے کا مفہوم کوئی خصوصی کیفیت رکھتا ہو لیکن الفاظ عام ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنا تو انسان کا غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی اس غصے میں آ کر برا بھلا کسی کو کہہ دینا، گالی گلوچ کر لینا، یا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا، یا کسی پر کوئی زیادتی کر دینا، یہ ہے اصل حرام کام. اس کا راستہ یہی ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے. غصہ آیا غیر اختیاری طور پر آیا، لیکن اب اپنے اختیار سے اس غصے پر عمل کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ ہے مطلب الکاظمین الغیظ کا. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان جو گھونٹ پیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب گھونٹ وہ ہے جو غصے کا گھونٹ پیے، یعنی غصہ آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے بچا لے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے نوکر پر غصہ کر رہے ہیں اور غصے کے اندر ان کی حالت غیر معلوم ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر بس ایک جملہ فرمایا کہ ذرا یہ سوچ لو کہ اللہ اقدر علیک، کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس نوکر پر یا اپنے اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. تو اگر تم اس کے کسی غلط کام کے اوپر تم اس کے اوپر غصہ کر رہے ہو اور اس کو سزا دینا چاہتے ہو تو تم سے بھی تو بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا خوگر ہے، بکثرت معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے معافی کا معاملہ کرو اور اپنے غصے کو استعمال نہ کرو. چنانچہ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اگرچہ اس غلطی کا انتقام لینے یا بدلہ لینے کی شرعاً اجازت ہے. اگر ایک شخص نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اتنی ہی تکلیف آپ اس کو پہنچائیں تو یہ انتقام لینے کی حد تک آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے درگزر کرے اور اس کو معاف کر دے تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے
بدلہ لینے کے لیے, اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تکلیف پہنچا بھی دی تو مجھے کیا ملا؟ لیکن اگر میں نے معاف کر دیا اور درگزر سے کام لیا تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں. تو اس لیے معاف کر دینا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے. اور اسی کو پر فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر فرض کرو کہ ہم معاف نہ کرتے اور بدلہ لے لیتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ہمارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن اگر ہم نے معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دینے کے خوگر ہوں. اس آیت کریمہ میں چند باتیں اور بھی قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پر خرچ کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, یعنی جو لوگ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے کا لفظ یہاں پر مطلق استعمال کیا گیا ہے, اگرچہ اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں, نیک کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کی رضا کی خاطر اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ ينفقون, خرچ کرنے کا لفظ تو استعمال کیا قرآن کریم نے, لیکن مال کا لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر یہ قابل اجر و ثواب ہے اور یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے, بلکہ اگر کوئی شخص اپنا وقت خرچ کرے کسی نیک کام کے لیے, کسی دوسرے کی مدد کے لیے, تو وہ بھی اس انفاق میں داخل ہے. اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس کچھ صدقہ خرچ کرنے کے لیے نہ ہو, میرے پاس اتنا مال ہی نہ ہو کہ میں صدقہ کروں, تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دو, اور کوئی ایسا شخص ہے جو بے ہنر ہے اس کے لیے کوئی چیز تیار کر کے دے دو, تو یہ بھی صدقہ ہے. اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ مل سکے تو میں کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو, یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو, یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں عموم ہے, یعنی ہر طرح کا خرچ کرنا, چاہے مال کا خرچ کرنا ہو, چاہے وقت کا خرچ کرنا ہو, چاہے اپنے جذبات کی قربانی ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہے. اور ایسا شخص جو اس قسم کا خرچ کرتا ہو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ غصہ پی جانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں. ایک تو والکاظمین الغیظ, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. دوسرے والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے, ان کو معاف کر دینے والے ہیں. تیسرا واللہ یحب المحسنین. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 درجے ہیں. ایک تو درجہ یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور وہ اس کو پی کر دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. غصے کا تقاضا ہے کہ تکلیف پہنچا دوں, لیکن وہ غصہ پی کر اپنے آپ کو روکتا ہے اور کوئی تکلیف دوسرے کو نہیں پہنچاتا. اس سے آگے دوسرا درجہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس, کہ معاف بھی کر دیں, یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے اور یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا, اللہ کی خاطر معاف کر دیا. تو یہ دوسرا بڑا درجہ ہے. اگرچہ اس کو حق تو ہے کہ وہ اگر دنیا میں بدلہ نہیں لیا تو آخرت میں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے, جو پہنچائی جا سکتی ہے, جو اس کو جو گناہ ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو, لیکن
اگر یہ معاف کر دے گا تو اس کو آخرت میں بھی گناہ نہیں ہوگا. تو دوسرا درجہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ واللہ یحب المحسنین، یعنی معاملہ احسان کا کرے، نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ صرف یہ کہ اس کا بدلہ نہیں لیا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ اور زیادہ کسی شخص کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی اس کو تم نے اچھا سلوک کر کے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دیا. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی ان کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں ان کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درہم اور دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے. دروازے پر دستک دی. یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے کا اس کے قلب پر جو اثر ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو آئندہ اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہونے کی توفیق ہو گئی، اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ سے معافی مانگی. آپ کی خدمت اور صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہ صرف معاف کر دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. قرآن کریم نے بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کسی شخص نے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی مدافعت اچھائی کے ساتھ کرو. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری بڑی دشمنی تھی کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آدمی کے آگے رام ہو جاتا ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیتیں ہیں ان میں ایک خاص بات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ متقیوں کی اور مومنوں کی جو صفات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں اور کوئی معصیت اور گناہ ان سے سرزد نہ ہو. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان اگلی آیات میں ایک اور بات کی نشاندہی فرما دی جو بکثرت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی بھی ہے، وہ یہ کہ بے شک اطاعت کا معاملہ انسان نے اپنے دل میں لازم کر لیا ہو اور اس نے پوری نیت بھی رکھی ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی اطاعت کروں گا، لیکن انسان ایک بشر ہے، اس سے بعض اوقات غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انجانے میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں. کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی انسان کے نفس کے تقاضے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے کہ اب وہ متقیوں کی فہرست میں اور مومنین کی فہرست میں اور اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیات میں اس سوال کا جواب دیا ہے. چنانچہ آگے ارشاد ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی اس کی پیدائش سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ انسان ہے اور اس سے کبھی کبھی غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کا مدعا یہ ہے کہ وہ جب بھی غلطی سرزد ہو تو اس پر اصرار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر گزرتے ہیں، اور جانوں پر ظلم کرنے سے مراد ہے کوئی گناہ کر بیٹھنا۔ تو اگر کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے ان سے تو یہ نہیں کہ اسے نہ زوری کریں اور اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے یعنی جو گناہوں سے سرزد ہوا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوں، جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ بھول چوک پہ کوئی بات ہو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یہ راستہ مرتے دم تک کھلا رکھا ہے کہ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تریاق دیا ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، انسان کے نفسانی تقاضے، نفسانی خواہشات انسان کو بہکاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک زہر ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جب کبھی شیطان بہکائے یا نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تریاق عطا فرما دیا کہ اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے۔ استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، سچے دل سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے بھی کون جو انسان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اصرار نہ کرے۔ اصرار کے دو معنی ہیں،
ایک معنی تو یہ کہ وہ غلطی کو درست ثابت کرنے کی فکر میں نہ رہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی تعویلیں تلاش کرے اور یہ کہے کہ نہیں یہ غلطی نہیں ہوئی، فلاں وجہ سے فلاں علت سے میں اس غلطی سے مبرہ ہوں، یہ کام نہ کرے۔ تو اصرار کے ایک معنی تو یہ ہے کہ غلطی کی تعویلیں کرنا اور اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بری بات ہے، اس کے بعد پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو غلطی اس وقت سرزد ہوئی ہے اس پر جس وقت استغفار کر رہا ہے تو ساتھ میں دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر دل میں ارادہ تو ہے کہ کرتا رہوں گا تو پھر یہ اصرار ہوا، گویا اس غلطی پر آدمی مسلسل قائم ہے اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کی اس کے دل میں فکر بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں استغفار فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لیکن جب دل میں ندامت ہے اور اس کام کو درست ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا اور دل میں یہ نیت بھی ہے کہ آئندہ میں اس گناہ سے بچوں گا، تو پھر یہ استغفار انسان کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض دوبارہ پھر غلطی ہو جائے اور پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہ ہو بلکہ بے اختیار کسی وقت غلطی ہو گئی یا نادانستگی میں ہو گئی یا کسی وقت پھر مغلوب ہو گیا شیطان اور نفس سے، پھر مغلوب ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھا، تو اس کے بعد پھر استغفار کر لے اور سچے دل سے کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چنانچہ حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، جو صحیح معنی میں سچے دل سے استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لہذا اگر آدمی سے کبھی غلطی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور ساتھ میں یہ ارادہ رکھے کہ میں اس کو چھوڑ بیٹھوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ ہونے کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ وہ دن بھر میں اپنے جتنی زندگی گزری ہے جو کام کیے ہیں کسی وقت اس پر استغفار کی عادت ڈالے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ استغفر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا عمل ہر حال میں جاری رکھے، چاہے اس کو اپنا کوئی گناہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن پھر بھی استغفار کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی اپنے دن بھر کی مصروفیات کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور معافی مانگے کہ یا اللہ اگر ان مصروفیات میں کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو محفوظ رکھیں گے اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استغفار کا جو ذکر فرمایا ہے اس کا اس سیاق میں ذکر فرمایا ہے کہ جو متقیوں کا ذکر آیا ہے پیچھے کہ متقی وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انہی کے سیاق میں یہ بھی کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ استغفار کا خوگر ہو اور غلطی پر معاف کرنے کا خوگر ہو وہ بھی متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور باوجود کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی لیکن اس نے چونکہ اس کا مداوع کر لیا، استغفار کر کے اس کی تلافی کر دی، تو اب وہ بھی متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جو ثواب ملنا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت کی صورت میں ان کو ملنے والا ہے۔ وجنات، اور ان کا بدلہ وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو صلہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے ان اعمال کا، اس میں پہلے ذکر فرمایا مغفرت کا اور پھر ذکر فرمایا جنت کا۔
تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوگی وہ مغفرت ہے، کیونکہ اگر مغفرت نہیں ہے تو پھر انسان کو جنت کا بھی استحقاق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے مغفرت فرمائیں گے اور پھر اس کو وہ جنتیں عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو وہاں پر ملنا ہے۔ تو بتلا دیا کہ یہ جو پیچھے اعمال بتائے گئے تھے یہ کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلے کے مستحق ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ جنہوں نے غفلت کے عالم میں اپنی زندگی گزاری اور پیغمبر کی دی ہوئی ہدایتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو جھٹلایا، تو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، فانظروا، دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے اشارہ ان قوموں کی طرف ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عذاب نازل ہوا، جیسے عاد کی قوم تھی یا سمود کی قوم تھی، جن کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو وہاں ان کی تباہی کے اثرات ابھی تک موجود تھے اور بعض جگہ اب بھی موجود ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین میں چل پھر کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا انجام ہوا، کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس لیے اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات
بیچ میں عطا فرمائی تھیں، ان کے عطا کرنے کے بعد اب دوبارہ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کو صدمہ تھا کہ اس غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر ہی صحیح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان کے بہت سے حضرات شہید ہو چکے تھے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زخم آئے تھے۔ تو ان واقعات کا طبی صدمہ مسلمانوں کو تھا۔ اس صدمے کی تسلی بھی اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھانا بھی مقصود تھا، اور جن غلطیوں کی وجہ سے اس شکست کا سامنا کرنا پڑا ان غلطیوں پر تنبیہ بھی فرمانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آیات کے اس سلسلے میں تسلی کے پہلو کو مقدم رکھا، اور مسلمانوں کے دل چونکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کو صدمہ درپیش تھا، تو اس لیے پہلے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کی ہمت بنائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان غلطیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کی وجہ سے یہ صدمہ پیش آیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ولا تہنوا، تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین رہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن رہو۔ اس قرآنی آواز نے صحابہ کرام کے دلوں پر ایک ٹھنڈک ڈالی اور ان کو ایک تازہ حوصلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک عمومی ضابطہ اور اصول بھی دے دیا کہ پیچھے جو واقعات پیش آئے ہوں اور اس میں کسی صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس پر رنجیدہ رہنے میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے سبق حاصل کرنے اور قوت و شوکت کے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان، اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کو مستحکم بنانا، سامان جنگ کی بہم رسانی، اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ ہونا، اور ساتھ ہی اس ایمان کے تقاضے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہو اور تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ وہ محض غمگین رہنے کے بجائے آگے کی فکر کریں اور اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوں کہ جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر تسلی کے طور پر فرمایا کہ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم، تو تمہارے سامنے کے جو لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان کو بھی تو قد مس القوم قرح مثلہ، ان کو بھی تو اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یعنی اس سے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 سردار قتل ہوئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام جو شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ تو فرمایا کہ جس جیسا زخم تمہیں اس وقت لگا ہے، کافروں کو بھی اس سے پہلے اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک عمومی ضابطہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی طور پر فتح حاصل ہو جائے تو حق کے علمبرداروں کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے،
اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان کا تدارک کرنا چاہیے، اور پھر انجام کار انشاءاللہ حق والوں ہی کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ بتلایا کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو گزند پہنچی ہے، اس کے تکوینی طور پر کچھ مقاصد تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ یعنی شہادت کی تمنا تو تمام حضرات کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس موقع پر ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جانچ مقصود تھی کہ تم نے کس حد تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر عمل کیا، اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ جن لوگوں کو شہادت کی تمنا تھی ان کی تمنا پوری ہو اور ان کو وہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی یا مسلمانوں کو گزند پہنچی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکی مکہ سے کوئی محبت تھی، ان ظالموں سے کوئی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو وقتی طور پر صحیح غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان والوں کو جانچنا بھی چاہتا ہے اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا بھی مقصود تھا۔ اور فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے۔ یمحص یہ تمحیص سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو میل کچیل سے صاف کرنا۔ تو مسلمانوں کو میل کچیل سے نکھارنا مقصود تھا، یعنی اس غزوہ احد کے واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہم میں کیا غلطیاں تھیں، اور پھر آئندہ ان غلطیوں کے ازالے کی فکر پیدا کی گئی۔ تو اس واسطے اس کے تکوینی مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ تھے کہ مسلمانوں کو بالآخر اس سے فائدہ پہنچے اور وہ میل کچیل سے پاک ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ بالآخر کافروں کو ملیہ میٹ کر ڈالے۔ یعنی جب مسلمان اپنے میل کچیل سے اپنے آپ کو نکھار لیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے، ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں جن کی وجہ سے یہ شکست ہوئی، تو بالآخر کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ملیہ میٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جانچ کر نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی آزمائش کے بغیر آدمی اس تک پہنچ جائے۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اگر تمہیں ان واقعات میں صدمہ پہنچا ہے اور تکلیف ہوئی ہے تو وہ در حقیقت تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانچنا بھی چاہتا ہے کہ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے بہت سے فضائل رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو معلوم ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو جب ان فضائل کا علم ہوا تو بہت سے حضرات کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ،
اب تم نے وہ موت دیکھ لی وانتم تنظرون، کھلی آنکھوں، یعنی کھلی آنکھوں تم نے دیکھ لیا کہ موت آئی. بہت سے صحابہ کرام کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا اور موت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آئے. تو اس واسطے اگر وہ حضرات شہید ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے کافروں کو عارضی طور پر غلبہ ہوا ہے تو اس سے رنجیدہ اور دل گرفتہ ہونا اور ہمت ہارنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو شہادت کا مرتبہ جن کو ملا وہ ان کی عین خواہش اور تمنا کے مطابق ملا، اور اس کے اوپر ان کو وہاں جا کر جو انعامات ملنے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ابدی ہیں اور وہ قابل رشک ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شکر گزار بنتے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے. اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے. اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے ایک واقعے پر، ایک اہم واقعے پر تبصرہ فرمایا ہے. جیسا کہ غزوہ احد کے تعارف کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمان سراسیمہ ہوئے، اسی میں کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ افواہ مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی تھی. اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان سراسیمہ ہو گئے تھے. بعض حضرات میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، اور بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جب وہ شمع ہی نہیں رہی جس کی روشنی میں ہم دین کا کام کر رہے تھے تو اب ہمیں کسی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یہ تنبیہ فرما دی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آنے والا ہے. اگرچہ اس وقت وہ افواہ غلط تھی، لیکن کبھی نہ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے. آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے. لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ ایک قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آنے تھے وہ آپ کی دنیاوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو جائے. چنانچہ آئندہ جب واقعہ وفات کا سچ مچ پیش آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل بدحواس نہیں ہوئے، اور آپ کی وفات کے وقت بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اگرچہ ہوش و حواس
بجا نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات تلاوت کی اور یہ آیات تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی وقت دنیا سے جانے والے ہیں، اگر وہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ یا دین کی خدمت اور دین کے کام کو چھوڑ بیٹھو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ اور فرمایا کہ ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو شخص کے الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اور اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ وما کان لنفس ان تموت، کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ لہذا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر مشہور ہوئی تھی وہ خبر غلط تھی، اور آپ کی وفات کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، اس سے پہلے آپ کو وفات آنی نہیں تھی۔ تو اس واسطے آپ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سے دل گرفتہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے جو شکست کا بنیادی سبب پیش آیا تھا، اور وہ یہ کہ تیر اندازوں کے جس دستے کو آپ نے پچھلے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار واپس جا چکے ہیں اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس مال غنیمت کے جمع کرنے میں حصہ دار بننے کے لیے انہوں نے ٹیلا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی خالص دنیا طلبی نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو شریعت کے مطابق مصرف پہ صرف کرنا یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے، اور اگر نیت درست ہو تو عبادت ہی ہے۔ اور ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف دنیاوی لالچ ہی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ شرعی ضابطے سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو اب ملا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حضرات نے خالص دنیاوی طمع کی خاطر اپنے مقام کو چھوڑا تھا، لیکن بڑوں کی تھوڑی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے معمولی جرم کو بھی بڑا سخت جرم قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی منفعت حاصل کرنے کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبی اثر دلوں میں ہونا کچھ بعید بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی اللہ تعالی نے دنیا کا بدلہ چاہنے سے تعبیر فرمایا کہ طمع دنیا کا ادنا غبار بھی صحابہ کرام کے قلب پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا جو لوگ چاہتے ہیں ان کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن
آخرت کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو شکر گزار لوگ ہیں ان کو ہم ان کا بدلہ جلد ہی عطا کر دیں گے۔